يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق یعنی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں وہ اگر تمہاری بات مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اسے تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا ہے اور تمہارے اندر کفر کی اور گناہوں اور نافرمانی کی نفرت بٹھا دی ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک راستے پر آ چکے ہیں، جو اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کا نتیجہ ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ ایک صحابی حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ جو ہیں وہ دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ قوم ہے، صحابہ کی جماعت سب سے پاکیزہ جماعت ہے، لیکن صحابہ انسان ہیں اور انسانی جو تقاضے ہیں وہ سب ان کے ساتھ ہیں، جو انسانی فطرت ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ کوئی ان میں ایسا بھی ہوگا کہ جس کے اندر وہ ہمت اور جرأت اور طاقت نہیں ہوگی جو حضرت عمر فاروق میں تھی، حضرت ابوبکر صدیق میں تھی، حضرت علی میں تھی، حضرت عثمان غنی میں تھی۔ تو مختلف قسم کے حضرات صحابہ ہیں، اور ان میں سے بعض صحابہ ایسے بھی ہوئے ہیں جن سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے، کسی نے چوری کر لی ہے، کسی نے کہیں جھوٹ بولا ہے، کسی سے زنا کا صدور ہوا ہے، کسی سے شراب پینے کا صدور ہوا ہے، بہت سی غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور ان غلطیوں کی تلافی بھی ہوئی ہے۔ جیسے جن صحابی نے غلطی کی، اب کھجور رکھے ہوئے تھے اور بیچ رہے تھے، کوئی صاحبہ آئیں، آ کر کے انہوں نے کہا کہ مجھے کھجور لینی ہے۔ ان کو طبیعت کا میلان ہو گیا، انہوں نے کہا کہ یہ کھجور تو تم دیکھ لو، کچھ اندر بھی رکھی ہے وہ بھی دیکھ لو۔ پھر اس بہانے سے انہیں اندر بلایا اور پکڑ لیا ان کو۔ تو صحابین کا یہ واقعہ ہے، جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں صحابہ کرام میں آپس میں، کہیں کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا ہے، کہیں کسی سے کوئی بات ہوئی ہے، یہ سب صحابہ ہی کے درمیان واقعات ہوئے ہیں،
اور ان کا تصفیہ ہوا۔ اب انہوں نے ان صحابہ سے کوئی زنا نہیں کیا، بس پیچھے سے اسے دبوچ لیا، اور ان صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ مطلب یہ تھا کہ جو اس طرح کی غلطی کرنے والے کی، زنا کرنے والے کی جو سزا ہوتی ہے، وہ سزا آپ مجھے دے دیجیے، میں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، پوری بات بتاؤ۔ کہنے لگے میں نے ہلاک کر لیا اپنے آپ کو، میں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا بتاؤ تو۔ تب جب انہوں نے اپنی بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے توبہ کر لو۔ سزا جو ہے وہ جب گناہ سرزد ہو جائے پورا، تب وہ سزا آتی ہے، حد جو جس کو کہتے ہیں۔ اب ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، میں نے زنا کر لیا۔ کہہ دیا انہوں نے صاف صاف کہ میں نے زنا کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ سامنے سے آئے، آ کر کے کہنے لگے کہ میں نے زنا کر لیا۔ آپ نے ادھر سے توجہ ہٹا لی، ادھر جو لوگ تھے ان سے بات کرنے لگے، تو پھر وہ ادھر سے آئے، اٹھ کر کے آئے، اللہ کے رسول میں نے اپنی زنا کر لیا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے پھر ادھر سے توجہ ہٹا لی، ادھر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے مخاطب ہو کر کے بات کرنے لگے۔ اب وہ ادھر سے آ گئے، اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ان کے دماغ میں کچھ خلل ہو گیا ہے کیا، کیسی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں یہ بات، اور میں نے زنا کر لیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ تو اب انہوں نے اپنے غلطی کا اس طرح سے اقرار کیا، اور پھر ان کے اوپر جو حد جاری ہوئی، انہوں نے اللہ سے توبہ کی، پھر اس کے اوپر ان کے اوپر حد جاری ہوئی۔ اس حد جاری ہونے سے یعنی جو سزا ملی، سنسار کیے گئے اور ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو یہ جو صحابہ ہیں، ان لوگوں نے جو ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، نفس کے تقاضے سے غلطی ہوئی اور ایمان کے تقاضے سے توبہ ہوئی، اور توبہ بھی اس اعلیٰ درجے کی توبہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اگر وہ چھپا لے جاتے، اس میں ایک مسئلہ آپ کو بتا دیں یہاں پر کہ اپنے اوپر حد جاری کروانا ضروری نہیں ہے کہ حد ہی جاری ہو جائے۔ اگر کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ بندہ اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، بڑے سے بڑا گناہ ہو، شرک کر لیا ہے، کفر کر لیا ہے، اس سے بھی بڑا تو کوئی گناہ ہوتا نہیں ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہو اور وہ بندہ اللہ سے معافی مانگ لے تنہائی میں، تو بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دیتے ہیں، وعدہ ہے اللہ کا کہ ہم معاف کر دیں گے، معاف بھی کر دیتے ہیں، اور وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب وہ صحابہ کا دیکھیے مزاج، دیکھیے کہ انہوں نے سوچا ہی کہ میری توبہ، میں اتنی توبہ کر لوں، اللہ تنہائی میں کر لوں گا توبہ تو شاید تلافی نہ ہو، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آپ نے بھی انکار ان کو پہلے ہٹایا، توجہ نہیں کی ان کی طرف، ادھر سے رخ موڑ لیا، اور یہی قاضی کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی آ کر کے اپنے کو پیش کرے کہ زنا کا اقرار کرے یا کسی ایسے گناہ کا جس میں حد واجب ہوتی ہو، تو قاضی جو ہے اس کو اگر نظر انداز کر سکتا ہے تب تو نظر انداز کیا جائے گا، لیکن اگر اقرار اس طرح سے ہو جائے جیسے یہ 4 مرتبہ اقرار ہو گیا، تو اب اس کے بعد قاضی کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے، پھر اسے اللہ کی طرف سے جو مقرر سزا ہے بندوں کو دی جانے والی دنیا میں، وہ سزا جاری کرنی پڑتی ہے۔ یا کوئی گناہ اس طرح کا 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے تو پھر قاضی کو یا بادشاہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے، وہ اس سزا کو جاری کرے گا، لیکن 4 گواہوں کے ساتھ ثبوت کبھی نہیں ہو پاتا اس طرح کے گناہ کا، کبھی ہوا ہی نہیں کہ 4 گواہوں نے مل کر کے دیکھ لیا ہو کسی کو
اور وہ گواہ بھی معتبر ہوں، غیر معتبر گواہوں کی گواہی کا بے اعتبار نہیں، اور کوئی گواہ اپنی گواہی واپس بھی نہ لے تب وہ سزا مقرر ہوتی ہے۔ جو معتبر کا مطلب یہ ہے کہ دیانتدار ہوں، امانت والے ہوں، فاسق فاجر نہ ہوں، بدنام نہ ہوں۔ کچھ گواہ ہوتے ہیں جو بدنام ہوتے ہیں تو ان کی گواہی نہیں مانی جاتی، جھوٹ بولنے کے میں بدنام ہے، دھوکہ دینے میں بدنام ہے، تو ظاہری وضاقتہ بھی ان کی ٹھیک ہو اور اندرونی حالات بھی ٹھیک ہوں، جو دکھنے میں بھروسے مند لگتے ہوں، ایسے گواہ ہوں۔ اگر کوئی فاسق گنہگار ہے، کوئی گواہ ہے فاسق ہے، گنہگار ہے اور اس کا فسق کھلا ہوا ہے، تو ایسے گواہ کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اس میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ گواہوں نے گواہی دی، 4 گواہوں نے، اور جرم ثابت ہو گیا، سزا کا اعلان ہو گیا بادشاہ کی طرف سے، قاضی کی طرف سے کہ اب ان کو حد جاری کی جائے، 100 کوڑے لگائے جائیں اگر غیر شادی شدہ ہے، یا اگر شادی شدہ ہے تو ان کو پتھر سے مار کر کے ہلاک کیا جائے۔ اس طرح کی سزا بھی آ گئی، لیکن ان 4 گواہوں میں سے کسی ایک گواہ نے بھی اپنی گواہی واپس لے لی۔ تو اسلام میں پھر بہت سخت قانون ہے۔ جو باقی 3 گواہ ہیں وہ تو ان کی تو کوئی غلطی بھی نہیں ہے، انہوں نے تو گواہی دی ہے، لیکن یہ جو اس نے گواہی واپس لی ہے یہ بھی، اور وہ 3 گواہ، سب 4 کو 80 کوڑے لگتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی تاریخ میں 4 گواہوں کے ساتھ کسی کے زنا کا ثبوت نہ ہوا اور نہ کسی کو سزا ملی۔ البتہ اقرار سے زنا کا ثبوت ہوا بھی، اور جیسے کہیں پکڑے گئے اور قاضی کے سامنے اقرار کر لیا، جرم کہیں لوگوں نے بتایا، عدالت میں پیش کیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے کیا، لڑکی نے کہہ دیا میں نے کیا۔ اس طرح کی بات اگر اقرار سے بات ثابت ہو جائے تو اس کی سزا ہوئی ہے، اسلام میں بہت مرتبہ ہوئی ہے، لیکن ایسے کھلم کھلا یہ گناہ آدمی کرتا نہیں ہے، اور اگر کہیں ایسا ہوا کوئی واقعہ تو کوئی گواہی ایسے دیتا نہیں ہے۔ بہرحال کبھی بھی کسی مسلمان کو اگر کہیں کوئی آدمی الزام لگائے کہ انہوں نے زنا کیا ہے، تہمت لگائے، چاہے اس نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، آنکھوں سے دیکھا ہوگا تب تو الزام نہیں ہے، تب تو جرم ہے، لیکن اگر وہ اس کو 4 گواہوں کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ پھر اپنی زبان بند رکھو۔ شریعت کا قانون ہے کہ اگر تم نے اپنی آنکھوں سے بھی کسی کو دیکھا ہو تو بھی اپنی زبان بند رکھو، اگر بولے تو شریعت کہے گی کہ 4 گواہوں کے ساتھ اس کو ثابت کرو، اور اگر تم نہیں ثابت کر سکتے ہو تو 80 کوڑے کھاؤ۔ اسی لیے اسلامی معاشرے میں کوئی آدمی کسی پر زنا کی تہمت نہیں لگا سکتا، بالکل اپنی زبان بند رکھنا ضروری ہے۔ ذرا سا کسی نے کہا کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے، وہ قاضی کے وہاں پہنچ گیا، اس نے کہا کہ میرے اوپر انہوں نے زنا کی تہمت لگائی ہے، قاضی کہے گا تہمت لگانے والے سے کہ کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ وہ کہہ رہا میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ان لوگوں کو زنا کرتے ہوئے، تو قاضی کہے گا 4 گواہوں کے ساتھ اس کو ثابت کرو۔ ثابت کرو تو ٹھیک ہے، نہیں ثابت کرو تو 80 کوڑے کھاؤ۔ اسی لیے اسلامی معاشرے میں کسی کے اوپر تہمت لگانا اتنی آسان بات ہے نہیں، چونکہ غیر اسلامی معاشرہ ہے، اپنی حکومت نہیں ہے، اپنا انتظام نہیں ہے، تو جو جس کے منہ میں آتا ہے جس کو کہہ دیتا ہے، ورنہ کسی کے اوپر تہمت لگانا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور اسلامی حکومت میں بہت بڑی سزا ہے اس کی۔ تو بات کچھ اور ہم کرنا چاہ رہے ہیں، بات یہ کر رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے ہی جیسے انسان تھے، اسلام لانے سے پہلے کافر تھے، مشرک تھے، گنہگار تھے، بہت بڑے بڑے گناہ ان کی زندگی میں تھے، لیکن جب وہ اسلام لے آئے تو ان کی زندگی سے یکسر سارے گناہ ختم ہو گئے ہوں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ انسانی تقاضے، بشری تقاضے اتنے زیادہ، اتنا قابو ہو جائے، ایسا نہیں ہوا، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، کہیں کسی نے غصے میں کسی کو کچھ کہہ دیا ہے، کہیں کسی سے زنا کا صدور ہوا ہے، کہیں کسی سے شراب پینے کا معاملہ ہوا ہے، اس طرح کے بہت سے معاملات ان کے درمیان آئے، لیکن کیا ہوا؟ کیا صحابہ نے
اس کی تلافی بھی کی، توبہ بھی کی، اور وہ توبہ بھی ان کی مثالی توبہ ہو گئی۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک مثال قائم کر کے گئے کہ اگر بشری تقاضے سے گناہ ہو جائے تو اس کی توبہ اور تلافی کیسے کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کیسے پاک کرنا چاہیے۔ اس طرح سے صحابہ نے مثال پیش کی اس معاملے میں۔ تو اب دیکھیے، یہ بھی حضرت ولید ابن العقبہ، یہ بھی ایک صحابی ہے، اور قبیلہ بنو المستلق ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے سردار تھے، رئیس تھے حارث ابن زرار۔ ان کی صاحبزادی حضرت میمونہ جو تھی، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا تھا۔ تو اس طرح سے حارث بن زرار جو ہیں وہ آپ کے سسر بھی ہو گئے، قبیلہ بن المستلق سے آپ کی رشتہ داری ہو گئی۔ تو اس قبیلے کے لوگ جب اسلام میں داخل ہو گئے تو ان کے جو سردار سے حارث بن زرار، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اسلام مجھے سمجھ میں آ گیا، یہ مذہب میں سمجھ گیا، اور آپ نے ان کو جب نماز کی، زکوٰۃ کی تاکید کی تو انہوں نے کہا کہ اب میں جاؤں گا اور جا کر کے اپنے قبیلے کے جو اور لوگ ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھاؤں گا، اسلام لانے کے لیے ان کو اکساؤں گا، آمادہ کروں گا، اور زکوٰۃ، نماز قائم کروں گا اپنے علاقے میں اور زکوٰۃ ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ایک تاریخ مقرر کر دیے ہر مہینے کی، کہ اس تاریخ میں آپ کے وہاں سے کوئی آ جایا کرے، اور جو زکوٰۃ کی رقم ہم لوگ اکٹھا کریں، جو زکوٰۃ کا مال اکٹھا کریں، وہ آپ لیتے جایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ ایک تاریخ مقرر کر کے ان کو بتا دی کہ ہر مہینے میں فلاں تاریخ کو کوئی آدمی چلا جایا کرے گا۔ جب وہ تاریخ آ گئی مقررہ، یہ آ گئے واپس اپنے قبیلے میں۔ پھر جب وہ مقررہ تاریخ آ گئی اور اس تاریخ میں یہاں سے کوئی گیا نہیں، تو وہ لوگ پریشان ہوئے، اور جب وہ تاریخ تھوڑی آگے بڑھی تو ان کو یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ناراض ہو گئے ہم لوگوں کی کسی بات سے۔ تو انہوں نے، حارث بن زرار نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو، فلاں تاریخ تک کوئی آنے والا تھا، کوئی آیا نہیں ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، لگتا ہے کسی نے کوئی الٹی سیدھی خبر پہنچائی ہے، چلو چلتے ہیں، معلوم کرتے ہیں۔ تو اب قبیلے کے کچھ حضرات تیار ہو کر کے ایک قافلہ بنا کر کے چلے ادھر معلومات کرنے کے لیے۔ ادھر کیا ہوا؟ ادھر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقررہ تاریخ میں ولید ابن عقبہ کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر کے وہاں سے زکوٰۃ وغیرہ کا جو مال ہے وصول کر لاؤ۔ ولید ابن عقبہ کی اس قبیلے کے لوگوں سے پہلے سے کچھ لڑائی تھی۔ یہ وہاں سے چلے، راستے میں انہوں نے یہ سوچا کہ ہم وہاں جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اس دشمنی کی وجہ سے ہمیں قتل کر دیں۔ اس وجہ سے یہ راستے سے واپس آ گئے۔ یہ ایک روایت ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ گئے لیکن وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ تیار ہو کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اپنے قبیلے سے نکل کر کے۔ اب روایات میں اس طرح سے بھی آیا ہے کہ وہ لوگ استقبال کرنے کے لیے نکلے تھے اس دن، اور ان کی نظر پڑ گئی اور یہ سمجھے کہ ان لوگوں کو خبر ہو گئی کہ ہم آ رہے ہیں، یعنی ولید ابن عقبہ آ رہے ہیں، تو وہ اپنا بدلہ نکالنے کے لیے ہم کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کچھ اس طرح کی کیفیت ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول کو یہ خبر دے دی خاموشی سے۔ ان کی وہاں جانے کی خبر ان کو نہیں ہوئی، ان کے آنے کی خبر۔ اب انہوں نے آ کر کے یہ خبر دے دی کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، اس لیے میں واپس آیا۔ وہ لوگ مرتد ہو چکے ہیں، دین اپنا ختم کر چکے ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کو بہت تشویش ہوئی۔ آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام اس وقت بیٹھے ہوئے جن کو یہ خبر ملی تو ان کو بہت ناگواری ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ حملہ کریں ان کے اوپر۔
تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو آپ کو چونکہ اندازہ تھا حارث بن زرار کی گفتگو سے ایک جو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مخلص ہیں، منافق نہیں ہے، دل سے جو بات کہہ رہے دل سے کہہ رہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرتے ہیں، پہلے ہم تحقیق کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے خالد ابن الولید کو فرمایا کہ تم جاؤ، جا کر کے پتہ کرو خاموشی سے کہ کیا معاملہ ہے۔ خالد ابن الولید خفیہ طور پر گئے اس قبیلے کی طرف، اور جا کر کے انہوں نے وہاں کے لوگوں کا مشاہدہ کیا، اور پھر اس کے بعد آ کر کے خبر دی کہ حضرت وہ تو پوری طرح فرما بردار ہیں، اسلام میں ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے کے لیے وہ تیاری کیے ہوئے ہیں کہ کوئی ادھر سے آنے والا ہوتا تو بھیج دیتے وہ۔ تو اب صحابہ کو بھی اطمینان ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطمینان ہو گیا۔ تو ولید ابن العقبہ کی اپنی ذاتی کچھ وجہوں سے یہ معاملہ ہوا، یا ان کو یہ ڈر ہو گیا، ان کو نکلتا ہوا دیکھ کر کے کچھ معاملہ ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے خبر کچھ غلط ہو گئی، اور اس خبر کا اثر یہ ہو گیا کہ صحابہ کو جوش آ گیا کہ ہم لوگ ان کے اوپر حملہ کریں، ان کو سزا دیں، کیسے وہ ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر لیا انہوں نے، اس طرح کی باتیں آ گئی۔ تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی شریر آدمی، کوئی فاسق آدمی خبر لے کر کے آیا کرے تو پہلے اس کی چھان بین کر لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط فہمی ہو اور تم جا پڑو ان کے اوپر حملہ کر دو، پھر بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر صحابہ کی جماعت جا کر کے ان کے اوپر حملہ کر دیتی، قتل و قتال کی نوبت آ جاتی، تو کیا حالت ہوتی، اپنے ہی لوگ مارے جاتے۔ دوسری بات، ان صحابہ کو تو اب تو حضرت ولید ابن العقبہ جو تھے، ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا وہ خاص ان کے بارے میں نہیں ہوا کہ آپ یہ کوئی آدمی کہنے لگے کہ ولید ابن العقبہ جو ہیں ان کو اللہ نے قرآن میں فاسق کہہ دیا تو اب وہ قیامت تک کے لیے فاسق ہو گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو کافر کہا، جن کو مشرک کہا، وہ جب بعد میں ایمان میں داخل ہو گئے تو پھر ان کا وہ صحابہ میں شامل ہو گئے نا، کہ جن کو قیامت مشرک کہہ دیا یا کافر کہہ دیا، قیامت تک کے لیے وہ مشرک کافر ہی کہے جاتے رہیں گے۔ تو ایسے ہی جن حضرات کے واقعے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی لفظ استعمال کیا، فاسق کا لفظ استعمال کیا۔ فاسق کہتے ہیں اس آدمی کو جو کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو اصرار کے ساتھ، کبھی ایک دو مرتبہ کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے اور وہ توبہ کر لے، یا بار بار ہو جائے لیکن وہ توبہ کرتا رہے، تو اس کو فاسق نہیں کہتے۔ فاسق کہتے ہیں اس آدمی کو، اس مسلمان کو جو کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو اور اس سے توبہ نہ کرے، اس گناہ پر جمع رہے، اس کو کہتے ہیں فاسق۔ اور فاجر کہتے ہیں اس مسلمان کو جو کسی گناہ کبیرہ کو کھلم کھلا کرے، یعنی لوگوں کو دکھا کر کے، لوگوں کا لحاظ بھی نہ کرے، اس گناہ کو کرنے میں کسی سے شرمائے نہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاجر کہتے ہیں۔ فجور کے معنی ہوتے ہیں وہ گناہ جو کھلم کھلا ہو، جیسے شراب سب کے سامنے پینا، ایک ہے شراب تنہائی میں پی لینا، کسی کو خبر نہیں ہوئی، بس بندے کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ تھا، پھر جب اس کو ہوش آیا کہ میں نے گناہ کر لیا، اللہ سے توبہ کر لی اس نے۔ تو جس آدمی نے شراب پی ہو اور اللہ سے معافی مانگ لی ہو وہ فاسق نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی شراب پینے کا معمول رکھتا ہے، روزانہ پیتا ہے، تنہائی میں پیتا، کسی کو نہیں بتاتا، لیکن پیتا ہے روزانہ، توبہ نہیں کرتا، تو وہ آدمی فاسق ہے۔ اور ایسے ہی کسی بھی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو کوئی آدمی، اور جو آدمی کسی گناہ کبیرہ کو کھلم کھلا کرتا ہو، جیسے کسی لڑکی کے ساتھ ناچنا، ڈانس کرنا، یہ سب کھلم کھلا کرتا ہے، اس کو کوئی شرم پرواہ نہیں ہے، شراب پیتا ہے کھلم کھلا، لوگوں کے سامنے پیتا ہے، اور بھی بہت سے گناہ ہیں جو ہم سرزد ہو جاتے عام طور پر، اور اس میں کوئی آدمی کو لحاظ نہیں، مروت نہیں، تو ایسے گنہگار کو فاجر کہا جاتا ہے۔ تو فاجر ہو، فاسق ہو، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی شخص خبر لائے، کافر ہو، مشرک ہو، اگر وہ تمہیں خبر دے
تو فوراً اس خبر کے مطابق عمل مت کر بیٹھو، بلکہ اس کی تحقیق کرو۔ یہ تحقیق کرنا کب ہے؟ جب تمہیں اس خبر سے متعلق کوئی کام ہو۔ ہم لوگوں کے اندر دو خرابی ہے۔ ایک خرابی یہ ہے کہ ہم لوگ خبر دینے والا کوئی بھی ہو اس کی خبر پر یقین کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق معاملہ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اخباروں کے ذریعے جو خبریں آتی ہیں یہ فاسق ہیں کہ نہیں ہوتے؟ فاسق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی گناہ کو لگاتار کرتے رہنا اور معافی بھی نہ مانگنا۔ اخباروں میں بہت سے گناہ ہوتے ہیں، جو خبر رساں ادارے ہوتے ہیں یہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو اسلامی ضابطے کے مطابق گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے کسی کی غیبت ہوتی ہے، کسی کے گناہ کو اچھالنا، کسی کے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اچھالنا، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ طعنہ دینا، مذاق اڑانا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا اخبار بینی۔ اس رسالے میں حضرت نے لکھا کہ ایک اخبار بینی کے ذریعے کتنے گناہ ہوتے ہیں، اور اخبار بینی کے ذریعے اخبار چھاپنے والے کتنے گناہ کرتے ہیں، اور اخبار پڑھنے والے کتنے گناہ کرتے ہیں۔ تو اب تو اخبار سے آگے بڑھ کر کے ذرائع آ گئے میڈیا کے۔ ان میڈیا کے ذرائع سے جو خبریں آتی ہیں جو منصوبہ بند طریقے سے آتی ہیں، مولانا تھانوی نے فاسق کا ترجمہ کیا شریر آدمی، کہ اگر کوئی شریر تمہارے پاس خبر لائے، شریر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خبر میں کوئی شرارت بھی چھپی ہوئی ہو۔ اور خبریں جو میڈیا کے ذریعے سے آتی ہیں ان میں شرارت چھپی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ ایک منصوبہ بند طریقے سے خبریں بنائی جاتی ہیں۔ بڑے سے بڑے گناہ کو، بڑی سے بڑی غلطی کو اگر میڈیا کو اسے چھپانا ہے تو کن لفظوں میں وہ خبر دی جائے گی، اور چھوٹی سی چھوٹی بات کو اگر میڈیا کو اسے ابھارنا ہے تو وہی خبر کن لفظوں میں دی جائے گی۔ تو لفظوں کے ہیر پھیر سے خبریں چھوٹی ہو جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں کی خبر کیسے دی جاتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات کی جو گناہ نہیں بھی ہوتی اس کی بھی خبر کیسے بنا دی جاتی ہے۔ تو یہ میڈیا کا ایک منصوبہ بند نظام ہے۔ جتنی بھی خبریں کہیں بھی وجود میں آتی ہیں، بھائی کہیں زنا ہو گیا، کہیں چوری ہو گئی، کہیں ڈاکہ پڑ گیا، کہیں بھی کچھ ہوتا رہتا ہے۔ سیاسی خبریں بھی ہوتی ہیں، ملکی حالات بھی ہوتے ہیں، غیر ملکی حالات بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی ملک کے ساتھ اپنی موافقت ہے اور وہ کوئی جنگی جرم کر رہا ہے تو وہی خبریں پھر اپنے ملک میں کیسے دکھلائی جاتی ہیں؟ اور اگر کسی ملک سے اپنی موافقت نہیں ہے، مخالفت ہے، پھر وہی غلطی اس ملک کی طرف سے ہو رہی ہے جو موافق ملک کرتا تھا وہی مخالف ملک کرتا ہے، لیکن اب اس کی خبریں کیسی دکھائی جائیں گی؟ تو خبریں دکھانے والے، بنانے والے، اس کو لکھنے والے، اس کی ایڈیٹنگ کرنے والے، یہ سب شریر میں داخل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان جاءکم فاسقون، اگر تمہارے پاس کوئی شریر خبر لائے تو کیا کرو؟ یہ دیکھیے فاسق کا ترجمہ کیا شریر سے، اور فاسق کے معنی کیا ہیں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کسی گناہ کو کرتے رہنا اور اس کی توبہ تلافی نہ کرنا، یہ فاسق ہے۔ مومن جو ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ مومن سے گناہ نہیں ہوتا، مومن سے بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن مومن اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے اور فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ جیسے ہی اس کو ہوش آتا ہے فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ تو جیسے ہی کوئی آدمی توبہ کرتا ہے وہ پھر سے وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں تھا، وہ مومن جیسے تھا ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ پر توبہ نہیں کرتا تو اس کو کہتے ہیں اپنے گناہ پر اصرار کرنے والا اور جمع رہنے والا، اس کو کہتے ہیں مصر، کہ وہ اپنے گناہ پر جمع ہوا ہے۔ تو ایسا آدمی مومن تو ہے مگر مومن فاسق ہے، یعنی وہ اس کے ساتھ ایک برا لقب لگ گیا کہ فاسق ہے۔ اور جب کوئی آدمی کسی گناہ کبیرہ کو کھلم کھلا کرنے لگے اور اس میں ذرا بھی نہ شرمائے کسی سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مومن فاجر، یعنی وہ مومن تو ہے، ایمان سے تو نہیں نکلا، لیکن وہ فاجر ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے۔ تو جب تمہارے پاس کوئی خبر لائے، اب دیکھیے ولید ابن العقبہ
ایک صحابی ہیں اور ان سے یہ غلطی ہو گئی. اس غلطی کے ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن عقبہ کو تو تنبیہ کی ہوگی، لیکن ان کو صحابیت کے درجے سے گرا دیا، نکال دیا. ایسا تو نہیں ہوا، غلطی تو ہو گئی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ان کو گرایا، صحابہ نے ان کو اپنی نظروں سے نہیں گرایا. اب اس زمانے میں ابھی 50-60 سال پہلے کسی نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت نام کی، اور اس میں ولید ابن العقبہ کا تذکرہ تحقیر کے ساتھ کر دیا. تو کیا کسی شخص کو، کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت ہے، گنجائش ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں گفتگو ایسے کرے جس سے ان کی تحقیر آتی ہو؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ میں جو لڑائیاں ہوئیں آپس میں، مشاجرات جن کو کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسن بصری نے کہا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو صحابہ جس زمانے میں تھے، اپنے زمانے کے حالات اور اس وقت کے جو شرعی تقاضے ہیں، ان شرعی تقاضوں کو وہ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے. انہوں نے جو شرعی تقاضے تھے ان کے سامنے اس کے مطابق کر لیا کام. اگر کسی سے غلطی ہوئی تو اس نے توبہ کی اور معافی مانگی، تلافی کی. اگر کسی سے غلطی نہیں ہوئی ہے تو وہ اپنی بات جو اس کے تقاضے تھے وہ پورا کرتا گیا. اب درجے کی بات پوچھو اگر، تو ایک صحابی جو اللہ کے رسول کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہوا، اس صحابی کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد آئی ہے، اس گرد کے برابر صحابی کے بعد جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا. ایسے انہوں نے کہا کہ جن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا ہے، اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر کے اس دین کی حفاظت کی ہے، ان صحابیوں کا جو درجہ ہے وہ تو بہت اونچا درجہ ہو گیا نا. ان کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد آئی ہے، دھول آئی ہے، اس گرد اور دھول کو بعد کا کوئی مسلمان چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہو، فقیہ ہو، نہیں پہنچ سکتا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ جو لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے خون سے محفوظ رکھا، ہمارے ہاتھ ان کے خون سے آلودہ نہیں ہوئے، تو ہم اپنی زبان کو بھی ان کے بارے میں آلودہ نہیں کریں گے. ہم کوئی گفتگو ان کے بارے میں ایسی نہیں کریں گے اپنی زبان سے جس کی وجہ سے ان کی شان میں کوئی گستاخی ہو. ہم جانتے ہیں کہ وہ انسان تھے، بشری تقاضے ان کے اندر تھے، بشری تقاضوں سے انہوں نے وہ ساری غلطیاں جو کسی انسان سے ہو سکتی ہیں وہ ان سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن انہوں نے اس کی تلافی بھی ویسے کی ہے جو ان کا مقام اور معیار تھا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب کسی جماعت کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند دے دی کہ اس جماعت سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ کی نعمتوں سے راضی ہو گئے، تو اس سند کے بعد اب ان صحابہ کی جماعت کو کسی اور سند کی ضرورت نہیں ہے. اور تاریخ کے جو واقعات ہوتے ہیں، میں آپ کو تاریخ کی حقیقت بتاؤں، لوگ 1400 سال پہلے کی لکھی ہوئی تاریخ، 1200 سال پہلے کی لکھی ہوئی تاریخ کا حوالہ دیتے رہتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں یہ لکھا، فلاں تاریخ میں. بہت دور کی بات نہیں ہے، اپنے زمانے کی جو تاریخ ہے وہی مرتب کر کے دیکھ لو. جو تمہارے نظریات ہوں گے تم اس کے مطابق انسانوں کو دیکھ رہے ہوگے، اور جو تمہارے مخالف کے نظریات ہوتے ہیں جب وہ تاریخ لکھے گا تو اپنے نظریات کے حساب سے لکھے گا. مثلا ہمارے بزرگوں میں جو بہت بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں، جن کی دیانت پر، امانت پر، جن کی بزرگی پر، تقوی پر ہمیں اطمینان ہے، شرح صدر ہے کہ یہ لوگ اللہ والے تھے، انہی بزرگوں کے بارے میں جو ان کا مخالف اس زمانے میں ہے اس سے بھی سن لو کبھی وہ کیا کہتا ہے ان بزرگوں کے بارے میں. تو اپنے زمانے کی تاریخ تو صحیح ہوتی نہیں ہے، لکھی نہیں جاتی ہے. خبریں دیکھیے، جس علاقے میں آدمی رہتا ہے اس علاقے کی خبریں میڈیا کے ذریعے سے کبھی سن کر کے دیکھیے تو معلوم ہو جائے گا کہ خبریں لکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے نظریات اس میں ڈال دیتے ہیں. خبریں لکھنے والے لوگ اپنے نظریات خبروں میں ڈال دیتے ہیں.
تو پھر تاریخ پر اتنا یقین کرنا اور اس کے ذریعے سے صحابہ کرام کی مقدس جماعت پر انگلی اٹھانا، ان کو برا بھلا کہنا اور ان کے لیے اپنے کو اس لائق سمجھنا کہ ہم ان کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں، اپنے کو اس قابل سمجھنا کہ ہم ان کا فیصلہ کر سکتے ہیں، ان کا محاکمہ کر سکتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں تو گفتگو کرتے ہوئے آدمی کو ڈر لگتا ہے، اپنے باپ دادا کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے جس کے منہ میں جو زبان نکلے وہ بول لے۔ تو ولید ابن العقبہ، ان سے یہ واقعہ ہوا، یہ غلطی ہوئی، لیکن اس غلطی کے بعد صحابہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی صف سے نکال دیا؟ نہیں نا۔ اگر کسی صحابی نے کوئی زنا کا ان سے صدور ہوا تو صحابی ان کو نکال دیا کیا؟ ایک صحابیہ تھی، ان سے زنا کا صدور ہوا اور سزا جاری ہوئی۔ جب سزا ان کی ہو گئی، پتھر مار کر کے ان کو سنسار کر دیا گیا اور ہلاک ہو گئی، تو واپسی میں لوٹتے وقت بعض لوگوں کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ کتنی بری تھی، کتنی بری عورت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ آپ کے کان میں پڑا، آپ نے فرمایا کہ تم ان کی توبہ کو حقیر سمجھ رہے ہو۔ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے اپنی غلطی کی کہ اگر وہ توبہ پورے مدینے والے مسلمانوں کو پر بانٹ دی جائے تو سب کی پاکی اور سب کے نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ تو جس عورت پر سزا جاری ہوئی اور جو اس سزا میں ہلاک ہو گئی، ان صحابیہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے لوگوں کی زبان روکی کہ نہیں روکی؟ تو اب کسی صحابی کے بارے میں کسی مسلمان کی یہ ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے بارے میں ایسا نامناسب جملہ بولے جو ان کی شان کے مطابق نہ ہو؟ اس لیے حضرت ولید ابن العقبہ کے بارے میں گفتگو کرتے وقت کبھی بھی یہ وہم بھی نہ آئے، یہ وسوسہ بھی نہ آئے کہ ان کا کوئی درجہ گر گیا اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ اس آیت کریمہ نے تو ایک عام اصول بتایا کہ جب بھی کوئی خبر تمہارے پاس آئے تو پہلے تحقیق کرو پھر عمل کرو۔ وہ خبر چاہے کوئی نیک مسلمان ہی لے کر کے آئے، تب بھی کوئی نیک مسلمان بھی خبر لے کر کے آئے تب بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب یہاں پر فقہا کے پاس دلیل ہو گئی، یعنی اس آیت سے دلیل بن گئی کہ خبروں کا اعتبار کتنا ہو سکتا ہے، فاسق کی خبر کا اعتبار ہوگا کہ نہیں ہوگا، مسلمان اگر کوئی خبر دے تو اس کا اعتبار کس درجے تک کیا جا سکتا ہے۔ پھر خبر سے اوپر بڑھ کر کے ایک درجہ ہوتا ہے شہادت کا، تو شہادت کے مسائل بھی آ گئے، کس مسلمان کی شہادت لی جائے گی، کس مسلمان کی شہادت نہیں لی جائے گی، رد کر دی جائے گی، کس معاملے میں کتنے گواہ ہونے ضروری ہیں، یہ سب شہادت کی ایک پوری بحث ہو گئی۔ اور معاملات میں خبریں لینے نہ لینے کا ایک مسئلہ ہو گیا۔ اب چاند جب ہو جاتا ہے، ایک شہر کے مسلمان اگر دوسرے شہر کے مسلمانوں کو خبر پہنچا دیں کہ ہم نے اپنے وہاں چاند دیکھا ہے، تو اس خبر کا اعتبار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایک علاقے کے لوگ یہ کہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو اس خبر کا اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ شہادت کا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ شہادت میں تو یہ ہوتا ہے کہ دو مسلمان آ کر کے یہ گواہی دیں قاضی کے سامنے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو وہ دونوں مسلمان دیندار ہوں، دیانتدار ہوں اور ظاہری وضاقتہ بھی ان کی ٹھیک ہو اور نماز وغیرہ کے پابند ہوں، تو ان کی گواہی قاضی لے سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان گواہی نہیں دے رہا بلکہ صرف خبر دے رہا ہے، تو گواہی دینے میں اور خبر دینے میں فرق ہے۔ اب اگر کسی ایک شہر کے لوگوں نے خبر دی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ کتنے لوگوں نے یہ خبر دی ہے۔ ایک آدمی، دو آدمی، چار آدمی کی بات نہیں ہے۔ اگر رؤیت عامہ ہے، یعنی بہت سے لوگوں نے خبر دی، تب قاضی فیصلہ کر سکتا ہے چاند کے ہو جانے کا، جس کو خبر مستفیض کہتے ہیں۔ تو خبر میں اور مومن کی خبر میں، فاسق کی خبر میں، پھر اس کے بعد شہادت میں، پھر شہادت میں بھی درجات ہیں کہ عادل کی شہادت اور غیر عادل کی شہادت، فاسق کی شہادت،
کب لی جائے گی کب نہیں لی جائے گی، اب اس کے اوپر پورے بہت سے مسائل کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی غیر مسلم اس کے وہاں نوکر ہے، ایک آدمی کے پاس غیر مسلم نوکر ہے، اس غیر مسلم نوکر نے گوشت لا کر کے دے دیا دکان سے اپنے مالک کو۔ مالک نے کہا کہ جاؤ جا کر کے دکان سے گوشت خرید لا، وہ خرید لایا، لا کر کے اس نے دیا۔ اس لانے کا اعتبار ہے کہ نہیں ہے؟ اس نوکر سے پوچھا کہ تم کس دکان سے لائے، یہ ذبیحہ ہے کہ نہیں ہے، حلال ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا حلال ہے، میں ذبیحہ لے آیا ہوں، ایسے ہی جھٹکے کا گوشت نہیں اٹھا لایا کہیں سے، ایسی دکان سے نہیں لایا ہوں، ایک مسلمان کی دکان سے لایا ہوں، یہ ذبیحہ ہے، حلال ہے۔ تو اس کے اس کہنے کا اعتبار ہے کہ نہیں؟ اس بات کا اعتبار کیا جائے گا کہ نہیں؟ راستہ چلتے ہیں، کہیں کسی قبلہ پوچھنا ہوا تو وہاں اسٹیشن پر یا کسی چوراہے پر کسی جگہ پر راستے میں نہیں کوئی ملا بتانے والا، تو ایک عام گزرنے والے سے پوچھ لیا کہ بھائی پچھم کدھر ہے، قبلہ کدھر ہے؟ اس نے بتا دیا کہ اس طرف ہے، تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ وہاں پر کیا حکم ہوگا؟ یہ خبر جس کو کہتے ہیں کہ فاسق کی خبر، یہاں سے بہت سے مسائل وجود میں آ گئے کہ کب ان کا اعتبار ہوگا کب نہیں ہوگا۔ بکری خریدتے ہیں، خسی جو آدمی لے کر کے آتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی سال ہو گیا کہ نہیں، اس کا پورا ہو گیا کہ نہیں سال؟ وہ کہتا ہے کہ سال پورا ہو گیا۔ تو اس خسی بیچنے والے کی، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو مگر دیندار نہ ہو، اس کی اس گواہی کا، خبر کا اعتبار ہے کہ نہیں ہے؟ یا اس سے کہا جائے گا کہ گواہ لے آؤ اس پر؟ ایسے ہی کسی بچے کو ماں نے دودھ پلایا تو ماں دودھ پلاتی ہے، وہ تو خیر ہے ہی، لیکن ماں کے علاوہ کسی عورت نے دودھ پلایا ہے، اب جب شادی کا وقت آیا تو کوئی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ارے یہ تو فلاں کا رضاعی بیٹا ہے، جس سے رشتہ ہو رہا ہے وہ تو اس کی رضاعی بہن ہے، دو شریک بہن ہے، تو کیسے فیصلہ ہوگا؟ کیا کہا جائے گا کہ گواہ لاؤ، یا کہا جائے گا کہ خبر دو؟ خبر کا اعتبار ہوگا یا گواہی کا اعتبار ہوگا؟ بہت سے مسائل ایسے وجود میں آ گئے جہاں پر خبر اور گواہی دونوں کا فرق کرنے کے ساتھ کس کی گواہی معتبر ہے کس کی نہیں معتبر ہے، یہ پورے مسائل ہیں جن کی ایک لمبی فہرست ہے، اور وہ دارالافتاء سے ان کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا نا کہ جاءکم فاسقن سے ایک آیت سے کئی مسئلے جڑے ہوئے ہیں، اور ایک بڑی مصلحت کی بات یہ تھی کہ جو امام ہے اس کو چاہیے کہ تحقیق کر لے، تحقیق کرنے کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرے، ایسا نہ ہو کہ خبر پر فیصلہ کر لیا پھر پچھتانا پڑا بعد میں۔ دوسری بات اسی سے جڑی ہوئی یہ بھی تھی کہ جو صحابہ کو جوش آیا کہ انہوں نے ایسا کیسے کر دیا، اب چلیے ہم لوگ حملہ کر دیتے ہیں ان کے اوپر، وہ جو ایک بات آئی، اس موقع سے اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے نا، اس بات کو محسوس کرو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اللہ کے رسول کا براہ راست تعلق ہے اللہ سے، وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ جیسے کسی ملک کا کوئی قاصد اگر ہمارے ملک میں آ جائے، ایلچی، سفیر جس کو کہتے ہیں، تو اگر وہ سفیر موجود ہے تو جو بھی بات کرنی ہو سفیر سے کرو، وہ سفیر اپنے ملک سے معاملہ کر کے بتائے گا۔ تو ایسے ہی جب تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں تو اس بات کو محسوس کرو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، کوئی فیصلہ اپنی طرف سے مت کرنے لگو۔ یہ پہلے بھی آ چکی تھی بات، صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی یہ بات آئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس جو سورہ حجرات شروع ہوئی، اس سورہ حجرات کے شروع میں پہلی آیت ہی یہی تھی کہ اللہ کے رسول کے فیصلے سے آگے مت بڑھو، پہلے سے کوئی فیصلہ مت کرو۔ یہاں بھی یہ ہوا کہ یہ خبر تمہیں ملی، اب سب لوگ کھڑے ہو گئے کہ چلو بدلہ لیتے ہیں ان سے، لیکن اس خبر سے اگر یہ اللہ کے رسول تمہاری ایسی جو جذباتی باتیں ہوتی ہیں مان لیا کریں تو بہت سے مواقع ایسے آئیں گے کہ تم خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور اس بات کا یقین کرو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ تو اگر وہ بہت سی باتوں میں تمہاری پیروی کر لے، جو تم کہہ دو سب لوگ مل کر کے وہ مان لیا کریں،
تو تم لوگ مشکلوں میں پڑ جاؤ گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، رسول کی نافرمانی ہو جائے کہ رسول تو کچھ اور چاہتے تھے اور اس کا وبال تم پر پڑے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن دیکھو اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ ایمان کی محبت کا مطلب کیا ہوا کہ جن جن چیزوں پر تم کو یقین کرنا ضروری تھا وہ سب چیزیں تمہارے دل کا ان کی طرف میلان کر دیا، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا ہے۔ اور کفر اور فسوق اور عصیان، یہاں تین باتیں ہیں۔ ایک کفر ہے، کفر کے معنی ہے کھلم کھلا انکار کر دینا، نہیں مانتے، یہ کفر ہے، انکار کر دینا، چاہے وہ کھلم کھلا ہو چاہے دبا کر کے ہو، لیکن اگر انکار ہو گیا حدیث یا قرآن کا یا نبی کی بات کا تو یہ تو کفر ہے۔ اور دوسرا ہے فسوق، فسوق کے معنی یہ ہے کہ ایمان تو ہے قرآن و سنت پر لیکن اس سے ہٹے ہوئے ہیں، تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، نافرمانی ہو رہی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عصیان۔ عصیان کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ کفر بھی نہیں ہے اور فسوق بھی نہیں ہے، یعنی کوئی غلطی ایسی نہیں ہے کہ جس پر اصرار کیے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہو جاتی ہے غلطی، تو وہ جو کبھی کبھی ہونے والا گناہ ہے جس سے فوراً توبہ بھی ہو جاتی ہے، اس کو عصیان کہتے ہیں، نافرمانی۔ تو اس نافرمانی کی بھی نفرت تمہارے دلوں میں بٹھا دی ہے کہ کبھی کبھی جو گناہ ہو وہ بھی نہ ہو، اور کوئی ایسا گناہ جو لگاتار ہوتا رہے وہ بھی نہ ہو، اور کفر تو بالکل ہی نہ ہو، کبھی بھی نہ ہو، ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہو۔ تو تمہارے دلوں میں اللہ نے کیا کیا؟ ایمان کی محبت بٹھال دی ہے، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، اس کی طرف میلان ہو گیا اور وہ اچھا لگنے لگا، اور کفر اور فسوق اور عصیان سے نفرت بٹھا دی ہے تمہارے دلوں میں۔ ایسے ہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو راہ راست پر آ چکے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور نعمت کا نتیجہ ہے، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ دیکھو ہونا یہ چاہیے کہ نبی تمہاری اطاعت نہ کرے، تم نبی کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اگر زیادہ تر نبی تمہاری موافقت میں فیصلے کرنے لگیں گے تو کہیں نہ کہیں ایسا بھی ہوگا کہ کچھ غلطی ہو جائے گی اور تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی تمہاری رائے بھی بہتر ہو، تم نے ایک رائے دی اور وہ رائے زیادہ بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے، اللہ کے رسول نے ایک رائے دی ہے، اس رائے میں تمہیں کچھ تکلیف پیش آ گئی، مگر اس میں اگر کوئی تکلیف بھی پیش آئے گی تو تمہیں اجر ملے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دنیا کا اگر نقصان ہو بھی گیا تو آخرت کا اجر تو پکا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں کیا تم نے۔ لیکن اگر وہ تمہاری اطاعت کریں گے اور تم کو کسی بات کی خبر ہے نہیں، انجام کی زیادہ خبر نہیں ہے، اور تمہارے پاس اتنی سمجھ بھی نہیں ہے، جو بصیرت ان کو ہے اتنی تم کو بصیرت نہیں ہے، اور جو اللہ کے ساتھ تعلق ان کا ہے وہ تم کو ہے نہیں اتنا، تو اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں گے تو پھر بہت سی جگہوں پہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے اور نقصان اٹھا بیٹھو گے، اور اس پر تمہیں اجر بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب اپنی رائے سے چل رہے ہو تو پھر اجر کیا ملے گا؟ جب اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے اور کوئی تکلیف پہنچے گی تب نہ اجر ہوگا۔ تو اب اس میں فائدہ تمہارا اسی میں ہے کہ رسول کی اطاعت کرتے رہو، چاہے وہ بات تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور اس بات پر رسول کو مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری اطاعت کر لیا کرے، کہنا مان لیا کرے۔ دونوں کا فرق سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ یہ اس لیے بتائی جا رہی بات کہ علماء کی خدمت میں، علماء کرام جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو جو مسائل دین کے ہوتے ہیں، دین کے، ان میں تو عوام کی عادت یہ ہوتی ہے کہ خاموشی سے بزرگ کی یا عالم کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں نا۔ لیکن جو دنیاوی امور پر گفتگو ہوتی ہے، دنیاوی امور کے اس میں کوئی بات آتی ہے تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ عام طور پر جو لوگ جاتے ہیں کسی اللہ والے کی خدمت میں،
ان کو چونکہ دنیا کے تجربے یا دنیا کی معلومات زیادہ ہوتی ہیں ان کی سمجھ کے اعتبار سے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو، یعنی ان بزرگ کو، ان عالم کو اپنی مرضی کے ماتحت مشورہ دے کر کے لایا جائے کہ آپ اگر ایسے کریں گے تو کامیابی ملے گی، ایسے نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی، نقصان ہو جائے گا، خطرہ ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک ادب یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو وہاں ان سے دین تو اپنا درست کرو ہی، دنیاوی معاملات میں بھی غور کرتے رہو کہ ان سے ہم سیکھ پا رہے ہیں کہ نہیں سیکھ پا رہے ہیں۔ مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس بہت سے ایسے لوگ جو اس زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھ کر کے آتے تھے، اس زمانے کا علی گڑھ یونیورسٹی کا طالب علم ایک الگ پیمانہ، الگ معیار ہوتا تھا، اس لیے کہ ہر جگہ کالج، ہر جگہ یونیورسٹی تو تھی نہیں، پورے ہندوستان میں ایک ہی ادارہ تھا، اور اس ادارے میں بہت ہی چنے ہوئے لڑکے جاتے تھے۔ انگریزوں کا زمانہ تھا، ان کی حکومت تھی، تو بہت پیسے والے لوگ، بہت چنے ہوئے لڑکے ہی پڑھنے کے لیے جاتے تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں۔ تو اس زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی کے جو لڑکے ہوتے تھے یا جو پڑھ کر کے نکل جاتے تھے، اور وہاں کا جو اسٹاف ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مہذب تو ہم ہی لوگ ہیں، اس لیے کہ انگریزوں کے زیادہ قریب اور ان کی مرضی کے زیادہ موافق ہم لوگ ہیں۔ انگریز ہنستے تھے مسلمانوں کی تہذیب پر، مذاق اڑاتے تھے، اس کے اوپر مضامین لکھا کرتے تھے مسلمانوں کے طرز معاشرت پر۔ تو یہ جو اپ ٹو ڈیٹ مسلمان تھے، یہ بھی انگریزوں کا زمانہ تھا، تو انگریزوں سے مرعوب و متاثر ہو کر کے یہ بھی مسلمانوں کی تہذیب کا مذاق اڑاتے تھے اپنے مضامین میں۔ سر سید مرحوم خود ہی کرتے تھے زیادہ تر، ان کے جو مقالے ہیں، ان کی چیزیں ہیں، تو وہ دینی چیزوں کا مذاق ہی اڑانے میں گزر گیا ان کا زیادہ وقت۔ یونیورسٹی تو انہوں نے قائم کی، مسلمانوں کو اس سے نفع ہوا، اور امید یہ ہے کہ ان کو آخر میں اپنی ان تمام غلطیوں کی توبہ کی توفیق بھی ہو گئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا ہوگا۔ اب وہ بیٹھ کر کے وہ بحث دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جو تربیت انہوں نے کی اپنے زمانے میں لوگوں کی، اور ایک ایسی جماعت پیدا کر دی جو جماعت مسلمانوں کی تہذیب کا مذاق اڑانے کے لیے ہی وجود میں آ گئی۔ خود میں نے ایک صاحب سے ملاقات کی، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، تراویح پڑھنے کے لیے میرے پیچھے، تو وہ کہتے تھے کہ میں تراویح اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس سے فٹنس صحیح ہوتی ہے۔ بوڑھے ہو گئے تھے 70 سال کے، تو انہوں نے کہا کہ فٹنس کے لیے میں پڑھتا ہوں تراویح۔ پہلے میں دوڑ لگاتا تھا جب جوان تھا، اب دوڑ نہیں لگا سکتا تو نماز پڑھتا ہوں۔ تو وہ نماز کو اپنی فٹنس سمجھتے تھے، صحت کے لیے صحت سمجھتے تھے کہ وضو ہے، نماز ہے، یہ ایک فٹنس کا ایک نظام ہے، درست رہنے کا ایک نظام ہے، ایک جم ہے، ایک یوگا ہے، اسی طرح کا دماغ میں ان کے کچھ تھا۔ وہ اس کو ایک عبادت کا تصور نہیں رکھتے تھے، جبکہ ان کی ابتدائی تعلیم بیت العلوم سے ہوئی تھی، سرائے میر سے، لیکن عربی دوم سوم تک پڑھنے کے بعد پھر چلے گئے یونیورسٹی، اور وہاں جا کر کے جو بہکے تو بہہ کر کے ان کے دماغ میں یہ سب خرافات آئی۔ وہ آسمان کو نہیں مانتے تھے، اس لیے کہ انگریزوں نے مذاق اڑایا تھا آسمان کا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آسمان جو نیلا نیلا نظر آتا ہے یہ ہماری حد نظر ہے، نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے، جہاں تک ہم وہاں اس کے اوپر جب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر بھی ایسے ہی نظر آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آسمان جو ہے وہ حد نظر ہے، جو ہم جہاں تک بھی جا رہے ہیں وہاں سے وہ اس کے اوپر ایسے ہی نظر آتا ہے، تو آسمان کا کوئی وجود نہیں ہے، ایسے انہوں نے کہا۔ حالانکہ یہ بات خود سائنسی اعتبار سے غلط ہے کہ جس چیز تک ہماری رسائی نہ ہو پائے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، یہ سائنسی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ اگر کسی چیز کو ہم نہیں پا سکے تو وہ ہے ہی نہیں، یہ کون سی بات ہے؟ عقل میں آنے والی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے کہ تمہاری پہنچ کے اندر ہے آسمان؟ قرآن پاک میں کہیں ہے ایسا؟ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کا جو تذکرہ کیا ہے وہ تو کچھ اس انداز میں تذکرہ کیا ہے کہ انسان اپنی ساری قوتوں کے ساتھ آسمان تک پہنچ ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ پہنچا دے، ایسا تذکرہ کیا ہے۔
فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اور جناتوں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم کر سکتے ہو، نفوذ کر سکتے ہو تو زمین اور آسمان کے اقطار سے بڑھ کر کے دیکھو، اور تم نہیں کر سکتے مگر جب تک اللہ کی کوئی غیبی مدد تمہارے ساتھ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو یہ کہا ہے کہ تم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، کہ روح جو یہاں سے جاتی ہے، اور یا روح الامین فرشتہ مقرر مراد ہو، اور باقی سارے فرشتے، تو یہ روح اور فرشتے جب اللہ تک جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اور روزی کرتے ہیں تو یہ لوگ ایک دن میں پہنچتے ہیں وہاں تک، اور وہ ایک دن جو ہوتا ہے وہ تمہارے شمار کے اعتبار سے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ یہ بات سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ وہ ایک دن جو ہوتا ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے تمہارے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ فرشتے اور روح جو ہیں وہ کس رفتار سے جاتے ہیں آسمان تک؟ کس رفتار سے؟ ان کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ وہ نور سے بنے ہوئے ہیں نا، لائٹ کی ایک وہ رفتار ہے نا روشنی کی، تو وہ روشنی کے بنے ہوئے ہیں، اور روشنی اپنی رفتار سے چلے تو ایک دن میں پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ تک، اور وہ ہماری زمین سے میں جو سال بنتے ہیں، دن بنتے ہیں، اس کے اعتبار سے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کچھ ایسا تذکرہ کیا ہے آسمان کا، تو اب کوئی سائنسداں یہ کہے کہ میں نے سائنس پڑھ لی ہے اور آسمان کے بارے میں تم لوگوں سے زیادہ جان گیا ہوں مسلمانوں، تو قرآن پاک میں جس آسمان کا تذکرہ ہے وہ آسمان ہے ہی نہیں، یہ بیوقوفی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تم نے پڑھا کہاں ہے قرآن پاک میں آسمان کا بیان؟ تم نے جانا کہاں ہے آسمان کا بیان؟ تم تو اپنی اس چھوٹی سوچ کے اعتبار سے کہ ہم نے راکٹ سے اڑان بھری اور دیکھا کہ جب وہاں تک پہنچے، حد نظر پہ پہنچے، تو اس کے اوپر بھی دیکھا کہ ایسے ہی نیلگوں نظر آ رہا، تو ہم اس سے ثابت ہو گیا کہ آسمان نہیں ہے۔ یہ تو بچکانی بات ہے، پہلے چلو تو وہاں تک 50,000 سال کے برابر سفر تو کرو۔ تو ایک بات، اب اس زمانے میں جو لڑکے پڑھتے تھے وہ پڑھ کر کے جب وہاں سے نکلتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ سب سے بہترین تہذیب ہم سیکھ کر کے آئے ہیں، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، کھڑے ہو کر کے کھانا، بائیں ہاتھ سے کھا لینا، کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنا، جیسے بھی آپس میں بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر کے جیسے تیسے بھی کھا لو۔ سونے کا طریقہ انہوں نے سوچا کہ ہم نے زیادہ بہتر سمجھا ہے، اٹھنے کا طریقہ ان کی سمجھ میں زیادہ بہتر آتا تھا کہ ہم کو زیادہ بہتر مل گیا ہے۔ وہ ساری پابندیاں جو ہیں ان کو کہتے تھے کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر سے اتار کر کے پھینک دیا۔ اسلام میں اتنی پابندیاں تھی نہیں، مولوی لوگوں نے پابندی گڑھی ہے اپنی طرف سے۔ تو وہ دور تھا علی گڑھ یونیورسٹی کا، جس زمانے میں جو وہاں کا ذرا سا بھی پڑھا لکھا ہوتا تھا وہ جب لکھنے بیٹھتا تھا کوئی مضمون تو سیدھا اسلام پر حملہ کرتا تھا، جنت کا مذاق اڑاتے تھے، جنت کا مذاق اڑاتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ دوزخ کا مذاق اڑاتے تھے، فرشتوں کا انکار کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے۔ ایک اسی زمانے میں ایک واقعہ بھی ہوا، ایک جلسہ ہوا اور اس میں یونیورسٹی کے لڑکوں کو اکٹھا کیا گیا۔ کچھ لوگوں کو ایمان اور دین کی فکر تھی تو انہوں نے سوچا علماء کو بلا کر کے ذرا سا ان کو کچھ قریب لایا جائے۔ بہت دور بھاگ رہے تھے، انگریزوں کی طرف بھاگے چلے جا رہے تھے۔ تو جب ایک عالم صاحب کو بلایا گیا، وہ عالم صاحب بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے سیدھے بس ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ فائر ہی کر دیا، بالکل توپ چلا دی۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ کافر ہو، ایسے کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہ انکار کرتے ہو، وہ انکار کرتے ہو، یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، یہ سب قرآن و سنت کی باتیں ہیں، عقائد کا حصہ ہیں،
اور جو شخص یہ نہیں کر وہ کافر ہے، سیدھا سیدھا انہوں نے حملہ ہی ایسا کر دیا۔ اب ان کی تقریر ختم ہوتے ہوتے یونیورسٹی کے لڑکوں کا چہرہ سرخ ہو گیا اور بہت ہنگامہ شروع ہو گیا۔ وہ ووٹنگ ہوتی ہے نا، تو ووٹنگ شروع کر دی، ماحول بگڑنے لگا۔ مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ بھی اس جلسے میں بلائے گئے تھے بیان کرنے کے لیے۔ اب مولانا اپنے کمرے میں تھے، جو ناظم جلسہ تھے وہ دوڑے دوڑے آئے، حضرت چلیے سنبھالیے، وہاں معاملہ گڑبڑ ہو رہا۔ تو حضرت نے پہلے تو انہیں کو ڈانٹا، فرمایا کہ جب اس طرح کا ماحول ہو تو جس عالم کو بلا رہے ہو پہلے یہ دیکھ لو کہ کون سا عالم ہے، وہ کس طرح کا بیان کرتا ہے، کیا اس کا لب و لہجہ ہے، تحقیق تو کر لینا چاہیے تھا۔ اب تم نے بگاڑا ہے، تم ہی بھگتو، ایسے فرمایا کہ تم ہی نے بگاڑا، تم ہی بھگتو، ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن ان صاحب نے کہا کہ نہیں حضرت، آپ ہی سل کر کے سنبھال سکتے ہیں، ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، پھر یہ لوگ کبھی بھی کسی عالم کی بات نہیں سنیں گے۔ حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ان کو بٹھا لو، ہم آتے ہیں۔ اب یہ ناظم جلسہ ہے، کہنے لگے کہ آ کر کے اعلان کیا کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی آتے ہیں۔ اب مولانا جب تشریف لائے تو مولانا نے لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور یونیورسٹی کے طلبہ میں خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو مان جاتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ یہ جو جدید تہذیب کے لوگ ہیں، اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں، ان کی خاص بات یہ ہے، خاص صفت یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی بات سمجھائی جائے اور وہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے تو زبردستی انکار نہیں کرتے ہیں، مان جاتے ہیں۔ تو اب لوگ ذرا سے ٹھنڈے پڑے، اس لیے کہ تھوڑی تسلی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ دیکھو دین اسلام میں، قرآن میں، سنت میں کچھ چیزیں بتلائی گئی ہیں، اگر کوئی شخص ان کو مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اگر کوئی کہہ دے میں نہیں مانتا تبھی تو وہ کافر ہوگا۔ جو بات قرآن و سنت میں بتلائی گئی ہو، اگر کوئی کہہ دے میں نہیں مانتا تو تم ہی بتاؤ کیا کہو گے اس کو؟ تو سب نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کافر ہوگا۔ تو پھر مولانا نے فرمایا کہ اب دیکھو کہ یہ باتیں جو کہی جاتی ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں، اس طرح کے اداروں میں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں جنت کو نہیں مانتا، میں دوزخ کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا۔ جتنی چیزیں اسلام میں ماننا ضروری ہے، اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے۔ اور یہاں تو پوری کی پوری چیزوں کا ہی انکار کرتے ہیں، تمام عقائد کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ ہی بتائیے کہ کیا حکم ہونا چاہیے؟ اب سب نے کہا کہ حضرت ایسا تو آدمی کافر ہی ہوگا۔ تو مولانا نے انہی کی زبان سے ان سے کہلوایا، وہی بات جو پہلے عالم نے کھلم کھلا ایسا کہہ دیا تھا، وہی بات مولانا نے ان سے اقرار کروائی۔ لیکن وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے اور پھر مولانا سے درخواست کرنے لگے کہ مولانا آپ جیسے عالم اگر آئیں تو ہم لوگ ہمیشہ ان کی بات سنیں۔ تو مولانا بعد میں فرماتے تھے کہ دیکھو اب اتنی بھی نہ سمجھی کہ وہی بات مولانا ان مولانا نے کہا تو ناراض ہو گئے، اور وہی بات خود اپنے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو ہم کافر ہیں، لیکن خوشی خوشی مان لیا، اس کو تسلیم کر لیا۔ لیکن وہی ہے حکمت سے بات کہنا، موقع محل دیکھنا۔ تو ایمان کا مزین ہونا اور دلوں میں اس کا آراستہ ہو جانا، اور کفر سے، فسوق سے، عصیان سے نفرت پیدا ہو جانا، اس پر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں بہت سے ایسے لوگ جو علی گڑھ سے پڑھے ہوئے تھے وہ آتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، اور مولانا ان کو اپنے وہاں خانقاہ میں ٹھہرنے کی اجازت دیتے تھے۔ ایک قید لگاتے تھے ان کے ساتھ، عام طور پر ایک قید لگاتے تھے، فرماتے تھے کہ دیکھو یہاں کے قیام کے زمانے میں تمہیں کچھ بھی پوچھنے کا یا بات کرنے کا حق نہیں ہوگا، یہاں تم رہو گے لیکن کوئی بھی سوال نہیں کر سکتے، جو کچھ تمہارے دل میں سوال پیدا ہو اس کو نوٹ کرتے جاؤ اپنی کاپی میں، اور جو سوال پہلے سے پیدا ہو چکا ہے وہ بھی نوٹ کر لو، جتنے شبہات ہیں وہ بھی لکھ لو، لیکن یہاں کے قیام کے دوران بولنا مت کبھی بھی۔ یہ نہیں کہ یہ سوال بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ سوال ہے میرا، یہ شبہ ہے میرا، کہتے تھے کہ یہ سب بالکل مت کرنا، بس یہاں رہو صرف، اور یہاں کے معمولات میں شرکت کرو، اور جو مجلس ہو اس مجلس میں سنو، کیا بات بتائی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو اور غور کرتے جاؤ۔ تو بہت سے ایسے لوگ بھی آئے
جو آ کر کے اپنے سوالات کی فہرست بنا کر کے لاتے تھے کہ مجھے مولانا سے یہ بھی پوچھنا ہے، یہ بھی پوچھنا ہے، یہ میرا شبہ ہے، یہ میرے دل میں خیال آتا ہے، اور جب وہ بیان کو 1 ہفتہ قیام کر لیتے تھے، 10 دن قیام کر لیتے تھے، پھر جاتے وقت وہ اپنی فہرست نکالتے تھے کہ دیکھیں. تو جب وہ فہرست نکالتے تھے، جو جتنی بات لکھے رہتے تھے وہ خود ہی کہتے تھے کہ یہ تو حل ہو گیا میرا، یہ حل ہو گیا، یہ حل ہو گیا. ساری فہرست اپنی کاٹ دیتے تھے، کہتے تھے کہ ہر مسئلے کا حل خود بخود مجھے مل گیا اور مجھے سارے سوالوں کا جواب مل گیا. مولانا یہ فرماتے تھے کہ سوال جواب کرنے سے کبھی کبھی آدمی اسی میں بھٹک جاتا ہے، اور جب کچھ وقت آدمی یکسوئی کے ساتھ لگا لیتا ہے تو اس کو بہت سی باتیں خود سے سمجھ میں آنے لگتی ہیں، خود سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں جواب ڈال دیا جاتا ہے. تو کسی مسلمان کی صحبت مل جائے، کسی کا ساتھ مل جائے. تبلیغی جماعت میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جانے سے پہلے طرح طرح کے اعتراض، لیکن جب چلے جاتے ہیں ایک چلے کے بعد ان کا اعتراض ختم ہو جاتا ہے. بہت سے اشکالات ہوتے ہیں، وہ سارے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں. ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کام کرنے سے ہی کام ہوگا، بیٹھ کر کے قابلیت کرنے سے تو کام ہوگا نہیں. تو ایسے ہی کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا، وہاں قیام کرنا، اور قیام میں سیکھنے کی نیت رکھنا کہ بس مجھے سیکھنا ہے اور کوئی سوال جواب نہیں کرنا ہے، اعتراض نہیں کرنا ہے، جو وہ کہیں گے بس وہ کرتے جانا ہے. تو اس طرح سے بہت نفع ہوتا ہے. جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جائے اور سوالات کرے، یہ دوا کیوں لکھی اور یہ کام کیوں کیا، یہ آپ نے ایسے کیوں کیا، تو ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی تم کسی اور جگہ علاج کرا لو. علی گڑھ میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے ایک مذاق کر رکھا ہے کہ وہ مذاق میں اپنے باہر بورڈ لگا دیا کہ میرے وہاں شوگر کے مریض کا علاج ہوتا ہے، لیکن جو لوگ انٹرنیٹ پہ کچھ شوگر کے بارے میں معلومات حاصل کر کے انٹرنیٹ سے اور میرا دماغ کھانے کے لیے آتے ہیں ان کی فیس 2000 ہے، اور جو لوگ صرف علاج کرانے کے لیے آتے ہیں ان کی فیس 1000 ہے. تو ایسے انہوں نے لگا رکھا ہے کہ مطلب اگر کسی کو بحث بھی کرنا ہو تو وہ میرا وقت ضائع کریں گے، دماغ خراب کریں گے، الجھن میں ڈالیں گے مجھے، تو وہ لوگ جو ہیں ان کی فیس ڈبل ہو جائے گی. مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر سے جب مریض رابطہ کرے تو صرف اپنے علاج کی فکر کرے نا، ساری دنیا کے علاج کی فکر نہ کرے کہ ہم ساری دنیا کے علاج کرنا چاہتے ہیں. اپنی بیماری بتائے، جو علاج بتائے اس کو کرے. اگر اس سے نفع نہ ہو دوبارہ اظہار کرے اپنا، اس سے بھی نفع نہ ہو تو اپنا ڈاکٹر بدل دے، یہ کر سکتا ہے. لیکن اگر ڈاکٹر سے اس نے بحث میں بحثہ کیا، الجھن میں ڈالا اس کو اور خود بھی الجھن میں پڑا، تو ایسے مریض کو کوئی نفع کوئی ڈاکٹر سے نہیں ہو سکتا، کسی بھی ڈاکٹر سے ہو، کسی بھی دوا سے. تو یہ حضرات جو آتے تھے علی گڑھ کے لوگ، یہ آ کر کے مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے وہاں جب کچھ دن قیام کر لیتے تھے، اس کے بعد پھر جب یہ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ اب تک جس تہذیب کو ہم تہذیب سمجھتے تھے، حقیقت میں وہ تہذیب نہیں تھی، تعذیب تھی، ایک مصیبت تھی، ایک جی کا جنجال تھا. تہذیب تو یہاں آ کر کے پتہ چلی کہ تہذیب ہوتی کیا ہے. یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی جاہلیت کے دور میں جو بھی ان کے پاس رہا ہوگا کہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو لگتا ہوگا کہ میرے گھر میں زیادہ اچھی زندگی گزاری جاتی ہے. بہت سے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ مسلمان کیا ہے، تو مار کھاتے ہیں، یہاں پڑے رہتے ہیں، وہاں یہی ہوتا ہوگا. لیکن جب وہ اسلام میں آ جاتے تھے اس کے بعد ان کو اسلام کی تہذیب ان کو پتہ چلتی تھی، تب ان کو یہ لگتا تھا کہ تہذیب یہ ہے، وہ نہیں ہے جو ہم پہلی زندگی گزار رہے تھے. اسلام کی تہذیب کا آپ کو اس کی تھوڑی سی ایک جھلک دکھائے، معمول تھوڑی سی جھلک. اسلام کی تہذیب یہ ہے کہ جب تم اسلام میں داخل ہو جاؤ تو اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کرو. ٹھیک، اب اپنی رائے اپنی عقل سے ہٹا دو، اللہ کے حوالے کرو، اور اپنے آپ کو تمام انسانوں سے کمتر جانو. اپنے آپ کو تمام انسانوں سے کمتر جانو. اگر کسی انسان سے بھی اپنے آپ کو برتر جاننے کا جذبہ ہے کہ ہم کسی انسان سے برتر ہیں، کافر سے بھی، کافر ابھی کافر ہے، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے، اور ہم ابھی مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کچھ معاملہ بدل جائے.
تو کافر سے بھی اپنے آپ کو فی المعال کے اعتبار سے یعنی انجام کے اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر مت سمجھو، اور مسلمان سے تو بالکل ہی نہیں سمجھو۔ اگر کوئی مسلمان شراب پی کر کے گٹر میں ہو پڑا ہوا، اس سے بھی اپنے آپ کو بدتر سمجھو کہ میرا رتبہ پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، مرنے سے پہلے کیا معلوم، اور اس کا رتبہ بھی مجھے نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے اس کا حال بدل جائے، کب ٹھیک ہو جائے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت بشر ابن الحارث، امام احمد ابن حنبل شروع کا جو دور ہے مسلمانوں کا، اس دور کی بات بتا رہے ہیں کہ جس زمانے میں ائمہ پیدا ہوتے تھے، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں جاتے تھے، ان سے تقوی حاصل کرنے کے لیے، بزرگی حاصل کرنے کے لیے۔ خود امام احمد ابن حنبل اتنے بڑے محدث، لیکن بشر ابن الحارث کی مجلس میں جاتے تھے، اور یہ بشر ابن الحارث جو تھے عالم نہیں تھے، ان کو جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا امام احمد سے پوچھتے تھے، لیکن ان کے دل میں اتنی رقت تھی، اللہ کی طرف اتنا رجوع تھا، اتنا روتے تھے، رلاتے تھے اپنی مجلس کو، کہ امام احمد ابن حنبل ان کی مجلس میں جاتے تھے، کہتے تھے کہ جب ان کی مجلس میں آتا ہوں میرا دل نرم ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا نور، تقویٰ اور اس کا نور آنے لگتا ہے دل میں۔ وہ بشر بن الحارث جو تھے وہ شراب پیا کرتے تھے، اور کون سے شرابی تھے کہ جن کا نشہ اترتا نہیں تھا کبھی، ہمیشہ شراب میں ڈوبے رہتے تھے، کہیں یہاں گرے پڑے کہیں وہاں گرے پڑے، اور ان کو ایک مرتبہ ایسے ہی نشے کی حالت میں کہیں قرآن پاک کا کوئی ورق جو ہے نالی میں گرا دکھا، وہاں سے انہوں نے اس کو اٹھا لیا، اور اٹھا کر کے بس شرابی کا دماغ جدھر گھوم جائے، بس ان کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی کہ اللہ کا کلام اور نالی میں گندی جگہ میں، اور وہاں سے اٹھایا اس کو، لا کر کے اس کو صاف کیا، خوشبو میں بسایا، کپڑے میں رکھا، اور لے جا کر کے اوپر اس کو اپنے گھر میں کہیں اوپر کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ کیا دیا، رات میں جب سوئے تو خواب میں کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک غیبی آواز آئی کہ تم نے میرے کلام کی عزت کی ہے، اب میں تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں بٹھا لوں گا۔ پھر وہ صبح میں اٹھے تو ان کا جو نشہ تھا اتر چکا تھا، پھر وہاں سے وہ شراب خانے نہیں گئے، وہ چلے گئے اللہ والوں کے پاس، اور پھر انہوں نے بزرگی کے وہ مراتب حاصل کیے کہ اپنے زمانے کے بڑے اللہ والوں میں سے ہوئے۔ ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ کبھی چپل نہیں پہنتے تھے، کہتے تھے کہ اسی ننگے پیر ننگے سر کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، تو اب میں کبھی چپل نہیں پہنوں گا۔ اسی حالت کو یادگار بنا لیا انہوں نے کہ اسی حالت میں ہی میں اپنی ساری زندگی گزاروں گا، اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا تھا بشر حافی، حافی مانے ننگے پیر، تو ننگے پیر چلنے والے بزرگ تھے، وہ ہمیشہ کبھی چپل نہیں پہنتے تھے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کی تہذیب میں سب سے بڑی تہذیب تو یہی ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اتنا مٹائے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق سے اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی بہتر نہ سمجھے۔ اب مجھے بتائیے کہ دنیا میں جتنی تہذیبیں سکھائی جاتی ہیں وہاں تعلی، برتری، تفوق سکھایا جاتا ہے نا، کبر سکھایا جاتا ہے، اور اسلام میں تواضع سکھائی جاتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان متواضع ہوگا تو اس کی جو زندگی ہوگی اس میں، اور جو آدمی متکبر ہوگا اس کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق تو پہلے ہی دن ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اسلام میں سکھایا گیا کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جتنا کم سے کم، جس کو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو تمہاری ذات سے اذیت ہو، نہ کے برابر ہو جائے۔ تو جب کوئی مسلمان ایسا ہو کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ ماں باپ کو، نہ بھائی بہنوں کو، نہ پڑوسیوں کو، نہ کسی مسلمان کو، نہ کسی غیر مسلم کو، تو اس مسلمان کی تہذیب کو کوئی پا سکتا ہے، دنیا کی کوئی قوم کا آدمی پا سکتا ہے اس مسلمان کی تہذیب کو۔ لوگوں نے سمجھا کہ تہذیب نام ہے کلچر، جو کلچر جس کو کہتے ہیں کہ انگریزوں کی نقالی کا نام تہذیب ہے، حالانکہ تہذیب اس کا نام ہے اپنے آپ کو مٹاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے مٹا دو اپنے آپ کو، اور وہ جو احکام ہیں ان احکام کو پوری طرح اپنے اوپر جاری کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تہذیب کیا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں کینہ بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، کبر بھرا ہوا ہے، دوسرے مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیسے رہتے ہیں۔ جب آدمی کا دل پاک ہو جائے ان
گندے خیالات سے، اوچھے خیالات سے، ان گھٹیا خیالات سے، گھٹیا سوچوں سے، اور اس کے دل میں بس ایک ہی بات ہو کہ جو میرے لیے پسند کرتا ہوں میں اپنے لیے، وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کروں گا۔ جب خیرخواہی سے اس کا دل لبریز ہو جائے تو جو تہذیب اس کے پاس ہوگی اس تہذیب کو کوئی پا سکتا ہے؟ اس لیے میں نے آپ کو بتایا، جب آدمی معاملات میں، لین دین میں صحیح معاملات پر آ جائے گا تو اس کی برابری کون کر سکتا ہے؟ تو مولانا تھانوی کے پاس جب یہ حضرات آتے تھے تو خود لکھا ہے، انہوں نے خط میں لکھا ہے، اس میں سے تو بعض اللہ کے بندے ایسے ہوئے کہ آ کر کے مولانا تھانوی پر ایسے فدا ہو گئے، کہنے لگے کہ حضرت اب میں گھر نہیں جاؤں گا، اب میں یہیں رہوں گا آپ کے ساتھ، یہیں جیوں گا، یہیں مروں گا۔ پھر انہوں نے وصیت بھی کر دی کہ مجھے کہیں لے نہ جایا جائے، اگر میں مر جاؤں یہیں میری تدفین ہو، تھانہ بھون کے خانقاہ میں، اور تدفین ہو بھی گئی، وہیں ہمیشہ کے لیے رہ گئے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے کتابیں لکھی، دین میں ان کی کتابیں جو ہیں پڑھی جاتی ہیں اور ان سے بہت سے فائدے مسلمان حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ان حضرات نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اب تک جس کو تہذیب سمجھتے تھے وہ تو تعذیب تھی۔ تعذیب مانے سزا، عذاب سے، کہ وہ تو حقیقت میں عذاب میں تھے ہم۔ تہذیب تو یہ ہے جو مسلمانوں کے وہاں ہوتی ہے، جو اسلام میں سکھائی جاتی ہے۔ ہر وہ بات جو اسلام میں سکھائی گئی ہے، جب بھی اس کو کسوٹی پہ آپ رکھ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ دنیا کا سب سے بہتر نظام سکھایا گیا ہے ہمیں، چاہے وہ وضو کا نظام ہو، چاہے غسل کا نظام ہو، چاہے صفائی ستھرائی کی بات ہو، چاہے وہ اپنے بدن کو سنوارنے کی بات ہو، یا اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے کی بات ہو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو پاک رکھنے کی بات ہو۔ جہاں جہاں بھی آپ اسلام میں